السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اب فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم پاک اسٹڈی کے پیپر پیٹرن پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ 9th میں بھی آپ لوگوں نے پاک اسٹڈی ریڈ کی ہے اور 10th میں بھی پیپر پیٹرن وہی والا سیم ہی ہے، یعنی کہ ادھر بھی ٹوٹل مارکس آپ کے 50 تھے، سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کے 50 مارکس ہی ہیں۔ پیپر پیٹرن میں ہم نے اس کو پارٹ میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ شارٹ کے لیے ہے، MCQs ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے۔ دوسرا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس میں شارٹ ہیں، اور تیسرا جو پارٹ ہے اس میں وہ لانگ سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم MCQs کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹلی جو ہمارے MCQs ہیں وہ 10 ہیں، اور اس میں اضافی نہیں دیے گئے، اور ایک بھی MCQs غلط ہونے پر آپ کا 1 نمبر کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کے نمبر 10 ہیں، اور یہ 11 نہیں ہے، یہ 10 نہیں ہے، اور 10 کے 10 ہی آپ نے رائٹ کرنے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک MCQs ہے اس میں ایک MCQs کے 4 آپشن ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 4 آپشن ہیں وہ 4 کے 4 بھی درست ہو سکتے ہیں، 3 بھی درست ہو سکتے ہیں، اور 2 بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان سب MCQs کے جو آپشن ہیں ان کو ریڈ کرنا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ درست ہو سکتے ہیں یا وہ ہیں تو آپ نے نشان صرف کسی ایک پہ لگانا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ دیا ہوتا ہے جب پیپر چیک جو کرنے والا تھا وہ چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ اس کے 2 درست ہیں، تو جس نے جو بھی نشان لگایا ہے چاہے وہ A یا B یا C پہ نشان لگایا ہے تو وہ درست ہے۔ اس لیے دونوں درست ہونے پر آپ نے 2 نشان نہیں لگانے، نشان آپ نے ایک ہی لگانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ نشان ایک ہی لگائیں۔ اور یہ 10 جو آپ کی MCQs ہیں یہ ضروری ہیں۔ یہ فرسٹ سوال ہوتا ہے، اس پہ بڑی نظر ہوتی ہے، ببل فل کرنے ہوتے ہیں، تو ببل فل کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں، اس بات کو خاص خیال رکھیں اس چیز کا۔ اب جو اس کا پارٹ 2 ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ ہے، اس میں جو شارٹ دیے گئے ہیں، سوال نمبر جو 2 ہے وہ شارٹ کا ہے، اور جو کوشچن نمبر 3 ہے وہ بھی شارٹ کا ہے۔ اب شارٹ کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 9 شارٹ ہوں گے جس میں آپ نے 6 رائٹ کرنے ہیں، لیکن اس سوال میں احتیاط یہ ہے کہ جو سوال آپ بالفرض اگر 9 شارٹ جو لکھے ہوئے ہیں تو اس میں آپ وہ سب سے پہلے لکھیں جو آپ کو یاد ہے، کلیئرلی جو یاد ہے وہ سب سے پہلے آپ شارٹ لکھیں، اس کا نمبر لکھیں، جو پیپر پہ دیا گیا وہ آپ نمبر رائٹ کریں، اور اس کے بعد اس سوال کو لکھنا شروع کر دیں۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ شارٹ آپ نے بک سے سیم رائٹ کر لیا ہے تو وہ آپ ظاہری بات ہے وہ درست ہے، تو اس کو 2 مارکس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں اپنی کوئی بات شامل کر دی ہے تو مارکنگ کرنے والا اس میں آپ کو 1 نمبر دے گا یا 2 بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپشن رکھتے ہوئے آپ نے 6 کے بجائے آپ 7 یا 8 سوال رائٹ کریں۔ جب آپ سوال ٹوٹلی 9 میں سے 7 یا 8 سوال رائٹ کریں گے تو اس کے جو زیادہ نمبر ہوں گے وہ کاؤنٹ کرے گا، یعنی کہ 12 مارکس آپ کے اس میں ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ اس میں بات یہ بھی ضروری ہے کہ ایکسرسائز میں جو شارٹ دیے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ ایکسٹرا شارٹ جو بک سے ہوتے وہ بک سے ہی ہیں لیکن وہ ایکسرسائز میں نہیں ہوتے۔ تو جب ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے تو یہ بھی بات میں آپ کو ہائی لائٹ کرواتا چلا جاؤں گا کہ یہ آپ نے شارٹ یہ آپ نے نشان لگانا، سوال بھی آپ کو لکھوا دیا جائے گا، اور آپ نے اس کے جو ہے نا وہ شارٹ ریڈ کرتے جانا ہے، یعنی کہ ایک چیپٹر میں ایکسرسائز میں 10 کے قریب شارٹ ہیں، اور تقریباً جو ہم نے آپ کو بتانا ہے وہ 30 یا 40 کے قریب شارٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے زیادہ شارٹ رائٹ کرنے ہیں، کیونکہ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹیو پارٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ لانگ سوال ہے۔ لانگ سوال بھی بہت ضروری ہیں۔ ٹوٹلی پیپر پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچوں کے نمبر 48 49 50 کے 50 نہیں ہوتے تو اس میں لانگ میں سے 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس لانگ سوال میں 8 مارکس لینے کے لیے ایک تکنیک ہے۔ تکنیک یہی ہے
کہ آپ لوگوں نے لانگ سوال تینوں کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، یعنی کہ کوشچن نمبر 4، 5 اور 6، اور اس سوال کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ ہیڈنگ کے ساتھ بات کر سکیں۔ بعض پیپر جو مارکنگ کرنے والا اس کے لیے ہدایت یہ جاری ہوتی ہے کہ لانگ سوال جو اسٹوڈنٹ نے رائٹ کیا ہے اس میں اس نے کتنی ہیڈنگ ہے، بالفرض اگر 8 مارکس ہیں اور 8 ہیڈنگ ہیں تو آپ اس سوال میں 8 ہیڈنگ کو 1 مارکس کی بیس پر آپ اس کو 8 مارکس دیں۔ تو اس لیے اگر وہ بک میں اس کی 16 ہیڈنگ ہے تو آپ اس کی 16 ہیڈنگ ہی رائٹ کریں، اور مارکنگ کرنے والا 2 ہیڈنگ کی بیس پر 1 نمبر دے گا اور 8 مارکس ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی املا درست ہے، خوش خط آپ نے لکھا ہوا ہے، تو آپ کو 8 مارکس ملیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ٹوٹل پیپر میں لانگ سوال میں 8 مارکس لینے قدرے مشکل ہوتے ہیں بعض اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ایم سی کیوز کا نشان درست لگایا تو اس کے تو نمبر آپ کو 1 مارکس ملے گا، اس میں تو کوئی املا کی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر ہم شارٹ کی بات کریں تو شارٹ میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے اگر اس کا سوال آنسر درست بتا دیا ہے، اگر کوئی اس کے دیکھو اگر ہم شارٹ کی دوبارہ ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے 4 آپشن ہیں، یعنی کہ اس کے جو آپ نے شارٹ کا آنسر بتانا ہے تو اس میں کوئی بات پوچھی گئی ہے جس کو آپ کو بھی 4 ایسی چیزیں بتائیں، تو اس میں اگر آپ 2 باتیں بتا دیتے ہیں تو وہ 1 مارکس ملے گا، اگر آپ 3 باتیں بتا دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے 1.5 مارکس دے دے۔ اس لیے اس میں بھی درست لکھنے پر درست نمبر یعنی کہ جتنے اس کو فل مارکس ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ بات ہے لانگ کی، لانگ کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے لانگ میں احتیاط کی تو ٹوٹلی مارکس آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پی ایس ٹی کی بک ہے یہ 9th میں بھی آپ ریڈ کر چکے ہیں، 10th میں بھی آپ ریڈ کر چکے ہیں، اس میں وہی سوال ہیں، کچھ شاید اس میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دی گئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ ہم ایک سوال کا تذکرہ کریں گے، اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ شارٹ ایکسٹرا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ پیپر پیٹرن آپ کو بتا دیا ہے، ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ 10 مارکس کا ہے، دوسرا سوال 12 مارکس کا ہے، تیسرا سوال بھی 12 مارکس کا ہے، سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ 3 سوال ہیں جس میں سے آپ نے 2 سوال رائٹ کرنے ہیں، 8 مارکس کا ایک ہے، ٹوٹل 16 مارکس ہیں لانگ کے۔ اور اگر ہم پورا پیپر کی بات کریں تو ٹوٹل پیپر میں 50 نمبر ہیں، تو یہ لینے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی سے آپ لے سکتے ہیں یہ نمبر۔ تو اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ کا انتظار کریں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی، اور جو ہے اس میں آپ کو وہ ہائی لائٹ بھی کریں گے شارٹ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ جو ایکسرسائز میں جو شارٹ ہیں وہ ان سے ہٹ کر بھی آتے ہیں، زیادہ تر انہی میں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی ایکسرسائز سے ہٹ کر آ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔